قیامت کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور پھر کچھ باتیں آپ نے بتائی ہوئی ہیں جمعے والے دن آئے گی، لیکن کون سے جمعے آئے گی یہ علم نہیں، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی صدی ہوگی یہ نہیں بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا میں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ آپ نے 2 باتیں بتائیں، ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پاؤں سے ننگے بکریوں کے چرواہے ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑے بڑے محلات پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ جب یہ وقت آ جائے کہ جس وقت میں ایک وقت تھا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، لیکن اچانک حالات ایسے پلٹے کہ مال و دولت کی فراوانی ہوئی اور وہ لمبی چوڑی بلڈنگیں بنا کر دنیا کے سامنے فخر کرنے لگے، سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے یہ نشانی بتائی، پھر اس نے کہا صدقتا، سچ کہا ہے۔ یہ سوال و جواب ہوئے، وہ شخص اٹھا اور سب کو کراس کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ بھی حیرانگی میں تھے، تو آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ذرا اس کو بلا کر لاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر گئے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، شخص نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کدھر؟ کہنے لگے نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے جانتے ہو وہ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں پہچانا۔ فرمایا ذاک جبرائیل علیہ السلام اتاکم لیعلمکم دینکم۔ یہ انسان نہیں تھا، یہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ اور یقین جانیے پورے دین کا خلاصہ اس ایک روایت میں موجود ہے، پورا دین اس کو کہا گیا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، ویسے یہ پوری روایت بڑی لمبی تفصیل کی متقاضی ہے، لیکن ایک بات جو میں اختصار سے بتا رہا ہوں، ابھی کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ آپ نے یہ جو جملہ بولا آخر میں ذاک جبرائیل علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم تمہارا دین۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن صحابہ سے مخاطب ہوئے ہی نہیں۔ کسی سے بات کی انہوں نے؟ نہیں کی۔ کیا مطلب؟ یہاں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ آسمان سے جبریل بھی اترے دین سکھانے اور سمجھانے کے لیے، اس وقت تک وہ دین نہیں ہے جس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ یقین جانیے اگر وہ آسمان سے آ جاتے، آ کر کھڑے ہو جاتے اور آ کر یہ کہہ دیتے کہ میں آسمان سے جبریل اترا ہوں اور تمہیں یہ دین سکھا رہا ہوں، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت اب آئے گی، ساری باتیں بھی بتلا دیتے، کعبے کے رب کی قسم اس وقت تک ایک صحابی بھی نہ مانتا جب تک وہ اس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا نہ لیتے۔ اصل دین ہی وہ ہے جو آسمان سے اترے لیکن بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
دین وہ ہے. علماء، فقہا، ائمہ، محدثین، مفسرین سب کا احترام ہے، لیکن جب تک ان کے مسئلے کی تصدیق اور ان کے مسئلے کی دلیل اور ان کے فتوے پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. آسمان سے جبریل اترے تھے لوگوں کے لیے، دین سکھانے کے لیے لوگوں کو، لیکن مخاطب نہیں کیا. بتایا یہ ہے دین وہی ہے جس کے اوپر مہر اور جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے ہر معاملے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو دیکھنا ہوگا. اب یہ ایمان، اسلام، احسان، قیامت، یہ چار حصے بڑے ہی اختصار سے ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایمان کا لغوی معنی امن دینا، اصطلاحی معنی تین کام ہے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. کرنا ہے کن کے بارے میں؟ وہ چھ ہیں. زبان سے اقرار، دل میں تصدیق اور اس کے مطابق عمل، یہ ایمان ہے. اگر زبان سے اقرار نہیں تو کفر ہے. زبان سے اقرار تو ہے، دل میں یقین اور تصدیق نہیں، منافقت ہے. اور اگر زبان سے اقرار بھی ہے، دل میں یقین بھی ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ فسق اور فجور ہے، یہ گناہ ہے. اب ایمان چھ چیزوں پر رکھنا ہے. اللہ پر ایمان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ ایمان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ ایمان، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان، والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو، بری لگے، میٹھی لگے یا کڑوی لگے، اس پر ایمان. یہ چھ چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ یہ عقیدے کی بحث ہے اور یہ بہت گہرائی سے سمجھنے والی بات ہے. یہ عام روایتی درس نہیں، یہ بڑی عقیدے کی گہرائی ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کا وجود. آج بہت سارے لوگ جب وہ دنیاوی تعلیم میں خوب آگے گزرتے ہیں تو ان کی ذہنی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے بارے میں ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ دو لاوے تھے، آپس میں ٹکرائے، پھٹے، اور ایک اوپر چلا گیا، ایک نیچے آ گیا، زمین آسمان بن گئی. وما یہلکنا الا الدہر، یہ سارا حوادثات زمانہ چل رہے ہیں، ہمارا یہ نظام خود بخود ہی چلتا جا رہا ہے. غلط ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس صبح اور شام کو لانے والا، اور یہ دن اور رات کا نظام چلانے والا، گرمی اور سردی، بہار اور خزاں کے موسم، اور یہ پھل اور پھلوں کی رنگت اور رنگت کے اندر مٹھاس اور ترش پن رکھنے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی ایک لمبی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ ایمان رکھنا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہے تو کہاں ہے، کیسی ہے؟ کہاں ہے، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہاں ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات آتی ہیں
اور یہ سمجھ لیں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اللہ تعالی ہر جگہ پر موجود ہے، اور بعض لوگوں کا نظریہ ہے ہر شے میں اللہ ہے۔ یہ دونوں میں غلطی ہے، ان دونوں میں غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا غلط یہ ہے اللہ ہے لیکن اس کی سمت نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ پہلا جو کہتا ہے ہر شے میں اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اگر کہ ہر شے میں ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ اور ہر شے میں ہو گیا تو وہ خود ہی زندہ ہوتا ہے، خود ہی مرتا ہے، خود ہی تکلیف دیتا ہے، خود کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مارنے والا، ایک مرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، ایک مظلوم ہے۔ یہ سارا نظام کیا نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کر رہے؟ نہیں، ہر شے میں اللہ ہے، یہ غلط ہے اور یہ شرکیہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس میں بھی غلطی ہے۔ ہاں آیات آتی ہیں، ان کو سمجھ لیجیے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ کیسے؟ علما، علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ واسع کل شیء علما، ہر شے سے وہ وسیع ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے۔ ان ربک قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ کیسے؟ اپنے علم کے اعتبار سے۔ تم تین ہوتے، ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، تین آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں تو چوتھا رب ہوتا ہے۔ ولا خمسہ الا هو سادسهم، اگر 5 کرو تو وہ تمہارا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، الا وهو معهم، وہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 کے پاس چوتھا ہے، 4 کے پاس 5واں ہے، 5 کے پاس چھٹا ہے، 6 کے پاس 7واں ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک طرح کی آیات یہ ہے، اور ایک وہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر چلا گیا، عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ 2 طرح کی آیات آ گئی۔ ایک ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو کہاں ہے؟ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں ہے، میرا اللہ اوپر ہے۔ اب یہ 2 طرح کی تفصیلی آیات، بے شمار آیات۔ اب ان کا مفہوم سمجھ لیں، مفہوم واضح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قصے سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر فرعون کو سمجھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال رب انی اخاف ان یفرط علی او ان یطغی، یا رب تیرے حکم پر چلا تو جاتا ہوں
لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بندہ قتل ہوا تھا، میں وہاں سے نکل گیا تھا، اب دوبارہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے ظلم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ساتھ ہارون کو بھی لے جاؤ۔ پھر بھی ذرا خوف اور غم کی کیفیت اترنے لگی۔ قرآن مجید سورۃ طٰہٰ، قال لا تخافا، میرے اللہ فرماتے ہیں خوف مت کھاؤ، اننی معاکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ اسمع و آرا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالی دیکھنے، سننے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے اور ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس، سننے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس، علم کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس۔ میں دیکھنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں، سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں، جاننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں۔ زمین کی تہ ہو، تہ کے اندر بھی چلنے والی سیاہ رنگ کی چونٹی سیاہ رات میں چلے، میرا رب آسمانوں کے اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے۔ وہ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، لیکن ذات آسمانوں پر ہے۔ جب کبھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر سے بلایا گیا، حتیم میں لایا گیا، لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، براق پہ بٹھایا گیا، آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں دو رکعت نماز پڑھا کے کہاں لے جایا گیا؟ آسمانوں پر، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ساتویں کے بعد عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام اوپر گئے، 70,000 نور کے پردے کے پیچھے سے کس سے کلام ہوا؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اس لیے تو اوپر گئے تھے۔ اور پھر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، آپ لے کر نیچے آئے، چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ کہا 50، کہا واپس جاؤ کم کرواؤ، 50 سے 45 ہوئی، 45 سے 40 ہوئی، 40 سے 35 ہوئی، پھر 30 ہوئی، پھر 25 ہوئی، پھر 20 ہوئی، 15 ہوئی، 10 ہوئی، 5 ہوئی، پھر کہا جاؤ۔ کدھر جانا تھا؟ اوپر۔ چکر کہاں لگ رہے تھے؟ اوپر۔ اللہ کہاں تھے؟ اگر ہر جگہ پر ہوں تو ادھر ہی کہہ لیتے اس آسمان پہ بھی اللہ ہے، نچلے والے پہ بھی اللہ ہے، اس سے نیچے بھی اللہ ہے، اس سے نیچے بھی اللہ ہے، جہاں تک جا کے اپنے اللہ سے بات کر کے گفتگو کر لینا۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام 9 چکر لگائے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، آسمان چوتھے سے 5ویں، 5ویں سے 6، 6 سے 7ویں، 7ویں سے آگے سدرۃ المنتہی، اور اس سے آگے میرے اللہ سے ملاقات ہوئی۔ مطلب یہ ہے اللہ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے، لیکن دیکھنے، سننے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والی سمت کو مختص کر لیا تو وہ اللہ محدود ہو گیا۔ ذہن یہ ہے اللہ کیا ہو گیا؟ محدود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے، تم سمت کیوں کرتے ہو؟ اس کی جناب میں 2-3 گزارشات ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ لامحدود ہے، تو لامحدود بھی تو 6 سمتیں ہیں نا، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اس کے علاوہ کہیں ہوگا؟ اگر ایک محدود ہے تو 6 بھی تو محدود ہی ہے نا۔ اس اللہ کے سامنے تو پھر 6 بھی کیا ہیں؟ محدود ہی ہیں۔ محدود تو تم نے بھی پھر کر دیا، کسی جگہ تو سمجھو گے نا، اوپر، دائیں بائیں، سامنے، پیچھے، نیچے، ہر جگہ پہ سمجھو گے نا۔ اور اس سمجھنے میں اللہ کی توہین بھی ہے۔ اللہ تمہارے پاؤں نیچے، غیر محدود کر کے دیکھو، بادشاہ، وہ رب، وہ کائنات کا خالق اور مالک، اور تم سے نیچے نہیں۔
میرے अल्लाह की ज़ात आसमानों पर है। सही मुस्लिम की रिवायत, मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, चेहरे का रंग उतरा हुआ, परेशानी का आलम छाया हुआ, कपकपाते जिस्म से आपके पास आ पहुँचे। ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलाम गलती हो गई। फरमाया क्या हुआ? बहुत बड़ी गलती। फरमाया बता तो सही क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बात ये है कि मेरी एक लोंडी थी। उस वक़्त ये नौजवान मर्द और औरतें, बच्चे और मर्द औरतें मंडियों में बकरे और छतरे की तरह बेचे जाते हैं। आज तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि अपने घरों में सब आज़ाद हो, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं। ये अल्लाह का एहसान है। उस वक़्त इंसान को इंसान बेच दिया करता था। कहते हैं मैंने अपनी खिदमत के लिए एक लौंडी मंडी से ख़रीद की और मैंने अपनी बकरियों को चराने के लिए उसको रख लिया। बकरियां चराती, पहाड़ों में जाती, सारा दिन उनके पीछे दौड़ती भागती, उनको खिलाती पिलाती, शाम को लेकर वापस आ जाती। कल रात वो जब वापस लेकर आई तो एक बकरी कम थी। सही मुस्लिम की रिवायत, एक बकरी कम थी। मैंने पूछा उसका क्या हुआ? कहने लगी भेड़िया आया और उसको खा गया। मुझे गुस्सा आ गया अचानक, इंसान होने के नाते मैंने ज़ोर से थप्पड़ और तमाचा दे मारा। मैंने कहा तुम्हें रखा ही बकरियों की रखवाली के लिए और तुम क्यों इधर उधर हुई? और बकरी को भेड़िया ले गया। फिर मैं परेशान हुआ कि एक औरत ज़ात है, हो सकता है कि भेड़िया आया हो और ये डर गई हो। औरत है ना, भेड़िए से इंसान डर जाता है। हो सकता है कि 2-3 बकरियां हों, एक इधर भागी हो और एक इधर हो, ये इसके पीछे दौड़ी हो, दूसरी को ले गया हो। कई एहतिमाल मौजूद हैं। मैंने इस औरत पे जुल्म किया, अब मुझे उस जुल्म के ऊपर परेशानी हो रही, मुझसे ये गुनाह हो गया। आपने फरमाया उसको बुला कर ला। उसको मेरे पास लेकर आ। उसको लाया गया, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाया गया। आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल हदीस है, आपने पूछा ऐन अल्लाह, बता अल्लाह कहाँ है? उसने ये नहीं कहा यहाँ भी है वहाँ भी है, इधर भी है इधर भी इधर भी इधर भी, हर एक चीज़ में अल्लाह है। फ़अशारत इला समा, उसकी उंगली का फौरन इशारा हुआ कि मेरा अल्लाह तो आसमानों पर है। आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? कालत अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान वाले की तरफ इशारा करके कहा आप उस अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा आती कहा फ़इन्नहा मुमिना, ऐ मेरे सहाबी इसको आजाद कर दे, इसके ईमान की गवाही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहा हूं। ईमान है उसका जिसका अकीदा ये है कि मेरा अल्लाह ऊपर है, और जिसका अकीदा ये है हर जगह पे इधर भी इसमें उसमें यहाँ वहाँ वो अपने ईमान की खबर ले। ईमान क्या है कि हमारा अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है, आसमानों के ऊपर है, मेरा अल्लाह ऊपर है। यही वजह है दुखी जब सारी दुनिया से हार बैठता है ना, अपने भी पराए हो जाते हैं, बेगाने तो है ही बेगाने। जब दुख की इंतहा होती है तो उसके हाथ किधर उठते हैं? ऊपर की तरफ, और कभी कभी चेहरा भी ऐसे उठ जाता है, खुदाया अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये फितरत है, फितरत। हमारे हर सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल किधर पेश किए जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। कुरान नाजिल हुआ, नाजिल का माना नीचे आना। नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, मेराज का माना सीढ़ी के जरिए ऊपर जाना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ, ऊपर गए, मेरा अल्लाह ऊपर था। कुरान नाजिल हुआ, ऊपर से नीचे आया। फरिश्ते उतरते हैं, आसमान से नीचे आते हैं। फरिश्ते किसके पास से आते हैं? आसमान वाले के पास से आते हैं। हमारे नामा अमाल लेकर किसके पास जाते हैं? आसमान वाले के पास जाते हैं। मेरा अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श के ऊपर है, और अपने इल्म, अपने समा, अपने बसारत और अपने जानने के एतबार से हर जगह पर मौजूद है।
یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کہ میرا اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اور بھی دلائل۔ دوسرا حصہ کہ میرے اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کہاں ہے اور اللہ کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی معاشرے میں گمراہی یہ پائی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں۔ دو باتیں سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہے ذاتی، ایک ہے فعلی، ایک ہے ذاتی اور ایک ہے فعلی۔ ذاتی اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے۔ بعض لوگ اس کے بھی انکاری ہیں، یہ گہرائی کی باتیں ہیں اور عقیدے کی باتیں، اس میں اگر ٹھوکر لگ گئی نا تو بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو۔ یہ سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث میں اکثر آتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، والذی نفسی بیدی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کا انکار کفر ہے اور تعویل گمراہی ہے۔ دنیا میں دو گروہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک آج بھی چل رہا ہے، ایک آج بھی چل رہا ہے، نام لوں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے۔ پہلا گروہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہے، کہتے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بازو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں ہے، یعنی سیدھا ہی انکار، کفر ہے۔ ان کو معطلہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تعویل کرتے ہیں۔ ہاتھ کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت۔ چہرے کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے رضا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، غلط ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئیں ان میں ایک بات یاد رکھ لیں، قاعدہ ہے، جو صفت جیسی آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، چہرہ ہے تو چہرہ ہے، پاؤں ہے تو پاؤں ہے، پنڈلی ہے تو پنڈلی ہے، آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں، جو جو ہے وہ اسی طرح ماننا ہے، لیکن ساتھ یہ کہنا ہے کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے، گمراہی۔ اگر یہ کہا جائے اللہ کے پاؤں میرے پاؤں جیسے، تو نعوذ باللہ کیا ہے؟ گمراہی۔ چہرے کا ثبوت قرآن مجید میں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فنا ہوگا، باقی کیا رہے گا؟ تیرے رب کا چہرہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، اور قیامت کے دن اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوں گی نا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جنت کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں وہ خیال اور تصور آیا، نہیں آیا۔ خوبصورت محلات، خوبصورت بیویاں، خوبصورت قسم کے سارے گھر اور کھانے پینے کی اعلیٰ قسم کی ورائٹیاں، ہر شے ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارضیتم، وہ راضی ہو؟
वमा लना ला नरज़ा या रब्बना, या रब अब भी राज़ी नहीं होना तो कब होंगे, हम तो राज़ी हैं। मेरे अल्लाह ताला उस वक़्त सबको जमा करके फरमाएंगे आज मैं तुम्हें तमाम नेमतों से बढ़कर एक नेमत देने वाला हूँ। इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल कमर लैलतल बदर ला तुज़ाम्मूना फ़ी रुयतिही। सहाबा जमा थे, नबी इस्लाम मौजूद थे, रात का वक़्त था, 14वीं रात थी, मतला साफ था और आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा था। फरमाया मेरे सहाबा देखो इस चांद को न देख रहे हो? जी हाँ देख रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं। कोई रश तो नहीं है? नहीं। हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घर में बैठे इसको देख रहा है। फरमाया अल्लाह की कसम तुम क़यामत के दिन अपने रब को भी इसी तरह आसानी और आराम से अपने रब के चेहरे का दीदार करोगे। मेरे अल्लाह अपने रब अपने चेहरे का दीदार करवाने के लिए 70,000 नूर के पर्दे पीछे हटाएंगे। यकीन जानिए वो सोने चांदी के महल्लात, वो खाने और पीने, वो खूबसूरत हूरें, वो सारी सवारियां, सारी नेमतें जिनका तसव्वुर पहले कभी नहीं था, वो सारी उनके पास मौजूद। लेकिन जब रब के चेहरे की दीदार करेंगे ऐसी लज्जत आएगी, वो सारी जन्नत की नेमतें हेज और अल्लाह के चेहरे के दीदार की लज्जत इससे कहीं बढ़कर होगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नज़री इला वजहिका व शौका इला लिकाइका। खुदाया जो तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत है मैं मोहम्मद उसका सवाल करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी अल्लाह से वो मांगते थे। इसका मतलब मेरे अल्लाह का चेहरा है, मेरे अल्लाह की आंखें हैं। ये नहीं कहना कि आंखों से मुराद इल्म है, नहीं। और ये भी नहीं कहना कि जिस तरह मेरी दो आंखें इनके ऊपर अबरू है, इनकी पलकें हैं, ये बंद और खुलती हैं, इसमें दो किस्म के रंग है, ये भी नहीं। अल्लाह की आंखें हैं। कैसी हैं? जैसी उसकी शान के लायक है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने कहा कश्ती बना, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना। जब 950 साल तबलीग कर ली, दुनिया न मानी, फरमाया अब कश्ती बना, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बना। अल्लाह की आंखों का जिक्र कुरान में। और फिर 27वें सिपारे सूरत कमर में वही तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफिर। तजरी बिअयुनिना, वो चल रही थी हमारी आंखों के सामने। मेरे अल्लाह की आंखें हैं। कैसी हैं? जैसी उसकी शान के लायक है। मेरे अल्लाह ताला कलाम करते हैं, बोलते हैं। अल्लाह ताला की आवाज़ है, अल्लाह ताला कलाम करते हैं। मेरे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या किया? कलाम, आवाज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसको सुन रहे थे। ये कुरान किसका कलाम है? मेरे अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला कलाम करते हैं और क़यामत के दिन बंदों से कलाम करेंगे, अहले ईमान से कलाम करेंगे। कलाम करना भी मेरे अल्लाह की सिफत है, ये मेरे अल्लाह की सिफात है। अल्लाह ताला के हाथ है, 2 हाथ हैं और दोनों ही राइट हैं। मेरे अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, हमारा एक दायां एक बायां। मेरे अल्लाह का बायां नहीं है। वकिलता यदैहि यमीन, मेरे अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल व यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार। जब रात का अंधेरा छाने लगता है ना तो मेरा रब अपने हाथ को फैलाता है। कैसा है? जैसा उसकी शान के लायक है। लेकिन शाम डलते ही मेरे अल्लाह अपना हाथ फैला के कहते हैं, ओए सारा दिन गुनाह करने वाले, अब तो तरीकी आ गई है। जिस तरह वो सूरज की रोशनी
बहुत अपने जोबन पर थी, लेकिन एक वक्त आया कि गुरूब हुई, तेरी जिंदगी का भी इख्तिताम होने वाला है, रात की तरीकी में आ जा, मुझसे छुप के तौबा कर ले, मैं तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार। जब दिन के उजाले निकलने लगते हैं, मेरा रब फिर अपने हाथ को फैलाता है, लियतूबा मुसीउल लैल, सारी रात दुनिया से छुप छुप के अंधेरे में गुनाह करने वाले आजा, अब तो उजाले हो चुके हैं, एक वक्त आएगा क़यामत के दिन ये सारे उजाले हो जाएंगे, छुप छुप के करने वाले ये सब नुमायां हो जाएंगे। आज इस उजाले से इबरत पकड़ के मुझसे तौबा कर ले, मैं तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह का हाथ कुरान मजीद में, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बांधे हुए, अल्लाह फरमाते इन लानतियों के अपने हाथ बांधे हुए, इनके ऊपर अल्लाह की फटकार। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं। अल्लाह के हाथों का भी जिक्र है और दो हाथों का जिक्र कुरान मजीद में। और सही मुस्लिम में है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, सहाबा बैठे हुए, एक यहूदी आलिम आ गया, आकर क्या कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बताऊं, हमारी किताब में ये लिखा है अल्लाह ताला की उंगलियां भी हैं, हाथों के आगे उंगलियां भी हैं, कैसी हैं, जैसी उसकी शान के, ये नहीं कहना कि मेरे जैसी, ये गुमराही है, हैं कैसी, जैसी उसकी शान के। और वो कहने लगा कि हमारी किताब में लिखा है क़यामत के दिन सातों आसमान मेरा अल्लाह लपेट कर अपनी उंगली के साथ लपेट लेगा, सातों ज़मीनें दूसरी उंगली पर लपेट लेगा, सारी दुनिया के जंगलात के दरख्त अपनी तीसरी उंगली पर लपेट लेगा, सारी दुनिया के समंदर और उनका गारा मेरे अल्लाह चौथी उंगली पर लपेट लेगा, और बाकी सारी मखलूकात मेरे अल्लाह अपनी पांचवी उंगली पर लपेट के कहेगा, लिमानिल मुल्कुल यौम वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनी। आसमान और जमीन और सारी मखलूकात मेरे रब के मुट्ठी में आ जाएगी, और मेरे अल्लाह इनको पकड़ कर कहेंगे, बताओ ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमानिल मुल्कुल यौम, कहाँ है दुनिया के जग्गे, कहाँ है मुतकब्बिर, कहाँ है सरकश, कहाँ है जब्बार, आज बताओ हकीकी बादशाही किसकी है। 40 साल तक सन्नाटा छा जाएगा, कोई नहीं बोल सकेगा, फिर मेरे रब कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाही एक अल्लाह की जो जबरदस्त ताकत वाला है। जब उसने यहूदी ने आकर ये बात बताई ना, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें नजर आई। फिर आपने कहा अफसोस, इल्म सारा है इनको, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन जालिमों ने अल्लाह की वो कदर ना की जो कदर करने का हक था, चाहिए था उसी अल्लाह की उसी किताब में बताई हुई निशानियों के मुताबिक मैं मोहम्मद पर ईमान ले आते, लेकिन ईमान ना ला सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की उंगलियां हैं, अल्लाह ताला का हाथ है, इस पर ईमान ज़रूरी है। अल्लाह ताला की पिंडली है, मेरे रब की पिंडली है कुरान में, यौम युक्शफ़ु अन साक़ व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन। क़यामत के दिन मेरे अल्लाह ताला अपनी पिंडली से पर्दा हटाएंगे और उनको सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। सारे मुसलमान जो यहाँ नमाजी हैं वो वहाँ अल्लाह की पिंडली को देखकर फौरन सजदे में पड़ जाएंगे। यानी यूँ समझो, दुनिया में तुम खड़े होते थे, एहसास होता था मेरा रब सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है, रुकू में जाते थे एहसास और होता था, झुक जाते थे। सजदे में बसा औकात ये एहसास होता था मैं उसके बहुत करीब पहुँच चुका और वो बड़ी करीब से मेरी बात को सुन, लेकिन वो रब नज़र नहीं आता था। आज मेरे रब नूर की तजल्लियाँ हटाकर अपनी पिंडली दिखाकर कहेंगे, आ जाओ जिसके लिए तुम रोते थे,
جس کے لیے تم بحث کرتے تھے، جس کے لیے تمہیں تانے دیے گئے، جس کی وجہ سے تمہیں ماریں پڑیں، آج اس رب کی پنڈلی کے سامنے سجدہ کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لو۔ سارے اہل ایمان اس اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے بڑا زور لگائیں گے کہ میں نیچے ہو جاؤں، لیکن نہیں، بڑی کوشش کریں گے ہو جاؤ، خدایا یہ تیرے سامنے تو جھکنا چاہتے ہیں، جھکنے دے اس کو۔ فرمایا نہیں، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ صحیح سالم تھے، ٹانگوں میں دم خم تھا، جسم کے اندر حرکت تھی، دنیا میں آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کبھی بھی یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے۔ آج ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، فوراً ذلت اور ندامی چہرے پر چھا جائے گی اور وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ جو جھک گیا وہ کامیاب، جو نہ جھک سکا سو ناکام اور نامراد ہے۔ اس وقت کس کے سامنے سجدہ کریں گے؟ اللہ کی پنڈلی کے سامنے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، سب سے کم درجے کے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی جگہ دیں گے کہ یہ زمین کو 10 مرتبہ پیمائش کر لیا جائے، یہ آخری جنتی کو ملے گی، اور پہلے جو اربوں خربوں جنتی ہیں ان کا تو اندازہ ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی جنت نہیں بھرے گی، جنت اس سے بھی بڑی ہے، نہیں بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے لیے اور مخلوق فوراً پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بھیج کے جنت بھر دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے ان کو۔ جہنم بھی بہت بڑی ہے، وہ بھی نہیں بھرے گی، وہ بھی نہیں بھرے گی۔ اس قدر بڑی ہے کہ خربوں کافر منافق ڈالنے کے باوجود نہیں بھرے گی۔ لیکن میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اب اس کو بھرنے کے لیے اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتا، رحمتوں کی برسات ضرور کر دیتا ہے۔ وہ نہیں بھرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اللہ کے روب کی وجہ سے سمٹنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ پر ہو جائے گی اور کہ کت 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 کت، بس 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 بس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کا قدم جب آئے گا نا اس کی طرف تو وہ سمٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں 2 باتیں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ثبوت حدیث میں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آگ کے اوپر اللہ کا پاؤں، یہ سردی اور گرمی تیرے اور میرے لیے، یہ ہوا کا ہونا یا نہ ہونا یہ تیرے اور میرے لیے، یہ آگ کی گرمی اور آگ کی تپش وغیرہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ میرے اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے اعتبار سے، جنوں کے اعتبار سے، جانوروں کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ گرمی، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تپش اور نہ کچھ اور، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ چیزیں کچھ نہیں۔ بہرحال اختصار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہیں، عرش پر ہیں، علم دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کو ایسے ہی ماننا ہے
لیکن یہ کہنا ہے ہاتھ ہیں لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق، آنکھیں ہیں کیسی؟ جیسے اس کی شان کے لائق، چہرہ ہے کیسا؟ جیسا اس کی شان کے لائق، پنڈلی ہے کیسی؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ماننا بھی ضروری ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ فعلی صفات ہیں، فعلی صفات، اللہ تعالیٰ کچھ کام کرتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور ان صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ان کے اندر بھی گمراہی کا شکار ہے، اور میں حقیقی بات مسجد میں بیٹھا ہوں بابو، میرا ایک یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو کہ حقیقت جانیے کہ عقیدہ کہاں تک خراب ہو چکا ہے۔ میرا ایک بھانجا چھوٹا سا تھا، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، وہ ہمشیرہ نے اس کو اقرا روضۃ الاطفال میں داخل کروا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کا ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے، آپ ان کو یہاں نہ داخل کروائیں، لیکن چونکہ بچے جاتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں نا، اور ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کہ ذرا پیسے زیادہ دیں اور قرآن مجید حفظ کرا لیں، تو وہ داخل کروا دیا۔ بچے نے چھٹیاں کی، انہوں نے نام خارج کر دیا۔ اب 5-6 چھٹیاں کی، اس نے نام خارج ہو گیا۔ اب وہ بڑی ہمشیرہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تواڈے مولوی نے، وہ بھی مولوی نے، تو جا کے سفارش کرو تو دوبارہ رکھ لیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہماری جیسے داڑیاں دنیا تو ہیں، مولوی تو ہیں، لیکن ہمارا ان کا بڑا فرق ہے، تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آخر ہمشیرہ تھی، میں ان کے کہنے پر بہرحال اقرا روضۃ الاطفال سکول میں چلا گیا۔ جب میں گیا تو ادھر ایک درس ہو رہا تھا، اور درس کے اندر ایک حدیث سنائی گئی جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی 3 قسم کے بندوں کے عمل کو دیکھ کر بہت مسکراتا ہے، بہت خوش ہو کے مسکراتا ہے۔ ایک وہ جو رات کو اپنی بیوی کو اٹھائے تہجد پڑھ، یا بیوی خامن کو اٹھائے اٹھ تہجد پڑھ، اور وہ نہ اٹھے اور وہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے محبت سے پھر اٹھائے کہ اٹھ جا، ہم دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر میرے اللہ بڑے مسکراتے ہیں۔ ایک وہ جو لمبا سفر کرنے کے بعد تھک چکا ہو پورا قافلہ، اور سارا قافلہ سو جائے، ایک وہاں بھی اٹھ کر تھکاوٹ کے باوجود بھی اللہ سے ہم کلام ہو، اس کے ساتھ بھی اللہ بڑے مسکراتے ہیں۔ اور ایک وہ تیسرا کہ جس کے تمام ساتھیوں کو میدان جہاد میں شکست ہو جائے اور وہ آگے لگ کے بھاگ جائیں، لیکن یہ اکیلا میدان میں جم کے لڑ رہا ہو کہ رب کی خاطر شہید تو ہو جاؤں گا لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا، اس کو دیکھ کر بھی آسمان والا مسکراتا ہے۔ ان تینوں پر میرے اللہ بہت مسکراتا۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی اور سنانے کے بعد یہ کہتے ہیں، اس حدیث میں مسکرانے کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس سے مراد مسکرانا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم مسکرانا سمجھ لیں تو ہم بھی مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں، یہ مشابہت پیدا ہو جائے گی اور یہ گمراہی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا ہے۔ انہوں نے مسکرانے کی نفی کر دی، اس ڈر سے کہیں اللہ کا مسکرانا اور ہمارا مسکرانا مشابہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے مسکرانا مراد نہیں ہے۔ تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب درس ختم ہوا تو مجھے تھوڑی سی انگلی اوپر اٹھ گئی، میں نے کہا جی کچھ بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی فرمائیے۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، حدیث میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مسکرانے سے مراد مسکرانا نہیں ہے بلکہ اور ہی کچھ مراد ہے۔ کیوں ہم ایسا کہتے ہیں؟ کہیں مشابہت نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھتے تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟
جی میں نے کہا سنتے تو ہم ہیں، یہ تو مشابہت ہو جائے گی، سننے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا آپ جس کام آئے ہیں وہ بتائیے گا، تو وہ بعد میں داخلہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال میں حقیقت بات ہی بتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ہاتھ پاؤں کا فرق کرنا ہے، اس کے ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کی شان کے لائق ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کی شان کے لائق ہے۔ میں دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہوں، اور میرے دیکھنے کی ایک مدت ہے، اور میرے دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ میرا رب کے لیے دیکھنا اور ہے، میرا مسکرانا اور اللہ کا مسکرانا اور ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے اللہ کی صفت محبت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے سامنے عاجز آ جاتا ہے۔ مجھے کسی سے محبت ہے، میں اس کے پیچھے محبت کر رہا ہوں، والدین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک وقت یہ آئے گا والدین مجھ سے جو مطالبہ کریں گے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کی محبت کے آگے میں نیچے ہو جاؤں گا۔ اولاد کی محبت جب غالب آتی ہے انسان اس کی بات ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے تو وہ تو بندوں کے پیچھے مجبور ہو جائے گا، اس وجہ سے محبت سے مراد محبت نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے، لیکن کیسی جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، کیسے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے، کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات بھی ہیں اور فعلی صفات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، ان سب کو اسی طرح ماننا یہ ایمان ہے، اور ان میں تعویل کر دینا، ان کا مطلب اور لے لینا، ان کا مفہوم بگاڑ دینا، یہ عقیدے کی گمراہی ہے، اور جس کے عقیدے میں خرابی آ گئی اس انسان کی قیامت کے روز بخشش ناممکن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کے بعد جاری رکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے بعد چلے مختصر کرتے ہیں۔ فرشتے، اب ایمان مکمل کر رہے ہیں، فرشتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ و ملائکہ، اللہ کے فرشتے۔ فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، صحیح مسلم میں، نور سے۔ لیکن اللہ کا نور اور ہے، فرشتوں کا نور اور ہے۔ اللہ کا نور خالق ہے اور فرشتوں کا نور مخلوق ہے۔ اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، فرشتوں کے نور کو زوال ہوگا قیامت کے دن۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ اور فرشتوں کے نور میں فرق ہے، لیکن فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور ایسی عظیم مخلوق ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو رب کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں۔ اللہ کی دن رات تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، دن رات اللہ کی تسبیح ہے، تھکتے نہیں ہیں، وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، وہ پیتے بھی نہیں، ان میں خواہش بھی نہیں، ہر وقت اللہ کی تعریف ہے۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں ایک بات بتائی، بنا رکھی ہے، ہاروت ماروت فرشتے تھے، یہ قرآن میں آگے کہانی ہے۔ وہ دنیا میں جب آئے تھے نا تو ان کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینا چاہی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا دنیا کی سزا لوگے کہ آخرت کی؟ انہوں نے کہا جی دنیا کی دے دو، کیونکہ دنیا کی چھوٹی ہے آخرت کی بڑی ہے۔ ایک کنویں میں اللہ نے ان کو اوندے منہ لٹکا دیا ہے، اور قیامت تک ایسے ہوگا۔ یہ کہانی ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی
व सुलासा व रुबा यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा। फरिश्तों के पर हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। मेरा रब जिसको चाहता है बढ़ा देता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे रास्ते से, अचानक आवाज़ आई, सामने कोई नहीं, दाएं कोई नहीं, बाएं कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। बिल आखिर ऊपर देखा तो एक फरिश्ता जालिसुन अला कुर्सीइन बैन अस्समाई वल अर्द, एक कुर्सी पे बैठा है, आसमान ज़मीन के दरमियान कुर्सी खड़ी है, कोई नीचे टेक नहीं है। उसने अपने हाथ फैलाए, अपने पर फैलाए, फरमाया 600 पर थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के। 600 पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थे। आपने असली शक्ल में उनको देखा, लेकिन अल्लाह के रोब और जलाल के सामने उनकी कैफियत ये है कि जब अल्लाह ताला उनको कोई हुक्म देते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम समेत फरिश्ते उस जलाल की वजह से बुसीदा टाट और बुसीदा कपड़े की तरह हो जाते हैं। फिर दोबारा उठते हैं, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन कुलूबिहिम कालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर। कितने फरिश्ते हैं? तादाद मुकर्रर नहीं। कितने फरिश्ते हैं? तादाद मालूम नहीं। सिर्फ ये बात समझ लो, फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, ये आसमान, ये 7 आसमान जिनके किनारे आज तक नहीं मिल सके, मा फ़ीहा मौज़ि अर्बअति इस्बो इल्ला व फ़ीहा मलकुन राक़ि औ क़ाइम औ साजिद। फरमाया पूरे आसमानों में एक चप्पा बराबर भी जगह खाली नहीं। क्या है? चप्पा बराबर भी जगह खाली नहीं। वहाँ भी कोई फरिश्ता, कोई खड़ा होकर उसकी इबादत कर रहा है, कोई रुकू में है और कोई सर सजदे में रख के उसकी तारीफ़ात किए जा रहा है। एक चप्पा बराबर भी जगह। तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, ये तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारा नुकसान है। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? उसकी इबादत के लिए इतने फरिश्ते हैं, आसमानों में चप्पा बराबर भी जगह खाली नहीं है। और ये बैतुल्लाह है, इसके ऊपर एक बैतुल मामूर है, बिल्कुल इसके ऊपर की सिमत में 70,000 फरिश्ते एक वक़्त में अंदर जाते हैं। जब कोई एक बाहर आ गया, सारी ज़िंदगी उसकी दोबारा बारी आती नहीं। और तबरानी के अंदर तो मैंने रिवायत पढ़ी तो हैरानगी में डूब गया। अजीब रिवायत, अजीब। अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठाया? 8 फरिश्तों ने, 8 फरिश्तों ने उठाया। वो फरिश्ते क्या है? कितना बड़ा वो फरिश्ता होगा। तबरानी कबीर की रिवायत है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फरिश्ता उसके कानों की लो से लेकर कंधे का फासला कितना है? कानों की लो से लेकर कंधे का फासला कितना है? फरमाया मसीरतु सबईना आमन, एक परिंदा उड़ना शुरू कर दे, 70 साल तक उड़ता ही रहे, जितना फासला तय करेगा उसके कान से लेकर कंधे का फासला है। इतना बड़ा, इतना बड़ा फरिश्ता। इस तरह के 8 फरिश्ते जब अल्लाह के अर्श को उठाने लगे तो उठा नहीं सके, उठा नहीं सके। फिर मेरे रब ने कहा कूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ो। जब उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ने ताकत दी तो उन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। ये फरिश्ते एक अल्लाह की मखलूक है। कुछ हमारी हिफाजत के लिए, कुछ दाएं बैठे, कोई बाएं बैठे, कुछ इस महफल और मजलिस में आएंगे। हर एक की अलग अलग ड्यूटियां हैं। क़यामत के दिन ये सारे फोत हो जाएंगे और दोबारा फिर इनको ज़िंदगी मिलेगी। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, वकुतुबी, उसकी किताबों पे ईमान। किताबों पे ईमान का मतलब सिर्फ ये कहना है, ऐ अल्लाह जितनी किताबें तूने नाज़िल की मैं उन सब पे ईमान लाता हूँ। ये इजमाली ईमान। लेकिन
عمل کی بات وہ صرف یہ قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا عمل کے اعتبار سے یہ ہے۔ اب دیکھیں کتابیں سب ماننی ہیں لیکن جملہ کیا بولنا ہے؟ یا رب جو تو نے نازل کی میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آج تورات انجیل جس کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے بائبل لا کر رکھ دے تو تم نے یہ نہیں کہنا میں اس کو مانتا ہوں، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ آسمان والے رب کی کتاب ہے، غلط ہے۔ یہ کہنا ہے جو اللہ نے نازل کی میں ان کو مانتا ہوں، اور عمل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اس کے اوپر ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ رسول کتنے ہیں یہ معروف ہے، 1,24,000، لیکن یہ پکی گنتی نہیں ہے۔ جب بھی آپ یہ بولیں تو ساتھ تقریباً کا لفظ بول دیں، کیونکہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کہنا ہے اللہ کے جتنے انبیاء اور رسل میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ 1,24,000 کہیں گے یہ پکا تو ثابت نہیں ہے۔ اگر ایک بھی کم ہوا تو تم نے اضافہ مان کے غلط کر لیا، گمراہ ہو گئے۔ اگر ایک بھی زیادہ ہوا ایک نبی کا منکر ہو کے کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جملہ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کا ہم نے تمہیں بتایا ہے اور کچھ کا ہم نے تمہیں بتایا نہیں۔ جب اللہ نے بتایا نہیں تو ہمیں کیا پتا کتنے آئے ہیں؟ اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لاتا ہوں۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، پانچویں چیز مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے، اس پر ایمان۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے اگر اس پر ایمان آ جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک شخص نے گالی دی۔ انہوں نے کہا لولا الآخرۃ لعجبتک، اگر قیامت نہ آنی ہوتی پھر میں تم جواب دیندا، مجھے پتہ ہے قیامت آئے گی تیرا میرا حساب ادھر ہوگا۔ دنیا کے سارے پھڈے اس پر مک سکتے ہیں، دنیا کے سارے ظلم اس پر ختم ہو سکتے ہیں، سارے دھوکے اس پر ختم ہو سکتے ہیں، سارے فراڈ اس جملے پہ ختم ہو سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح ایک والبعث بعد الموت، یہ زبانی نہیں اندر سے آواز آئے تو نے مر کے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ چھپ کے گناہ کر لے گا وہ تو دیکھ رہا ہے، ظلم کر لے گا وہ تو تمہیں پکڑ لے گا، جھوٹی گواہی دے دے گا اس کے سامنے تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ آج چھپ کے غبن، دھوکہ، فراڈ لوگوں کے مال کو ہضم کر لے گا یا اس میں ملاوٹ کر دے گا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ والبعث بعد الموت، مر کے جی اٹھنا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ ہوا وقت ذہن میں۔ والقدر خیری و شری و حلوی مری، ایمان کی 6ویں قسم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھو۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ ایک تفصیلی بات، خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز پہلے دیکھی ہو اور آپ نے نہ دیکھی ہو، وہی چیز یعنی کوئی ایک واقعہ یا ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہو، مجھے آتا ہو اور آپ کو نہ آتا ہو، یہاں اگر بیان ہونا شروع ہو جائے تو میں ساتھ والے کو کہوں گا آگے یہ ہوا، آگے یہ ہوا، آگے یہ ہوا۔ آپ کے اعتبار سے وہ بات نہیں ہے، میرے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اعتبار سے نئی بات ہے اور میرے اعتبار سے نہیں۔ ہمارے زمانے ہیں 3، ماضی، حال، مستقبل۔ جو گزر گیا وہ ہمیں یاد نہیں، پورا یاد ہے کسی کو؟ ایک دن پوری زندگی کا نہیں یاد۔ جو حال میں ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی پورا علم
نہیں، صحیح علم اور جو کل ہوگا ہمیں اس کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ میرے اللہ کے لیے یہ زمانے نہیں ہیں، میرا ماضی، میرا حال، میرا مستقبل اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ کا علم اس قدر زیادہ ہے، اسے یاد ہے میں نے جو کیا، اسے پتہ ہے جو کر رہا ہوں، اور اس کے علم میں ہے جو میں نے کل کرنا ہے۔ اللہ کا جو علم تھا نا، اللہ نے اس علم کو ایک کتابی شکل دے دی، اللہ نے اپنے علم کو ایک کتابی شکل دے دی، بس یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے، اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھی ہے نا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی میری قسمت چی ہے لکھیا سی میں انج کرنا سی، گناہوں کے بارے میں یہ نا ذہن بنا لیتے ہیں۔ تو اچھا اگر تیری قسمت میں یہ لکھا تھا تو پھر کھانا سامنے آیا تو ہاتھ نہیں لگانا، قسمت ہوا کھایا جائے گا، اس وقت دوڑ پڑتے ہو۔ پانی سامنے آیا ہاتھ نہیں اٹھانا، قسمت میں ہوا تو پیا جائے گا، اس وقت دوڑ پڑتے ہو۔ دکان کھول دو، گاہک کے ساتھ بات ہی نہ کرو، قسمت میں ہوا تو وہ لے جائے گا، اس وقت بحث نہ کرو، اس کے لیے محنت کرتے ہو نا۔ تو نیکی کے لیے بھی کیا کرنی پڑے گی؟ محنت۔ آپ راستے سے جا رہے ہو، گاڑی آ رہی ہے، پیچھے نہ ہٹو، قسمت میں ہوا تو لگ جائے گی، نہ ہوا تو وہاں بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ کوئی چیز سامنے پڑی ہو، 1000 روپے کا نوٹ، قسمت میں ہوا تو جیب میں آ جائے گا، اٹھانے کی کوشش نہ کرو، دوڑ پڑتے ہو۔ نیکی کے لیے بھی یہ کرو اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی یہ کرو۔ یہ قسمت کو بہانہ بنانا گناہ کے لیے یہ نہیں۔ جس طرح یہاں نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہو، فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہو، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ تقدیر کو بہانہ مت بناؤ۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کا علم تھا جس کو اس نے کتابی شکل میں دے دیا، وہ نہ بھی لکھتا تو ہم نے وہی کرنا تھا، اس نے لکھ بھی دیا تو ہم نے وہی کیا، مجبور نہیں ہوئے ہم۔ اگر اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں مجبور کر کے جہنم میں پھینکنا ہے یا جنت میں پھینکنا ہے تو ثم نعوذ باللہ پھر کتاب نازل کرنے کا مقصد فضول ہو گیا نا۔ انبیاء بھیجنے کا مقصد اور معافی کا دروازہ کھلا رکھنے کا مقصد۔ اگر اپنی مرضی سے جنت جہنم کے فیصلے کرنے تھے تو معافی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ انبیاء کیوں بھیجے؟ نبیوں کو تکلیفیں کیوں آئیں؟ قرآن کیوں بھیجا؟ یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا، صرف یہ ہے کہ اللہ کا علم تھا اور علم اتنا پکا تھا کہ ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں، اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تقدیر کا لفظی معنی اندازہ ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں، اے کم اینج ہوئے گا، اینج ہوئے گا، کدی ہو جاتا ہے کدی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا علم جو ہے وہ کبھی خطا جاتا نہیں۔ تو ان 6 باتوں پر یقین کرنا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ماننے کا حق ہے۔ آمینو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، اور اس کے مر کر جی اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور پھر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ 6 چیزوں کو ماننا ایمان ہے، اس میں کمی کوتاہی قبول نہیں ہے۔ اور پھر 5 چیزیں اسلام ہیں، 2 چیزیں احسان ہیں، اور قیامت کی 2 نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، قیامت کے بارے میں مجھے تجھ سے بڑھ کر علم نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم غیب بھی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہی۔ پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس روایت کو خوب سمجھنے اور اس کی مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔